محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سلسلہ نیک خواتین لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نیک خواتین کے تذکرے ہوتے ہیں، اور آج سلسلہ ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد کا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح زاہدانہ زندگی گزارتی تھیں، آج انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں، نگران پاک مشاورت ہر بار تشریف لاتے ہیں، ان سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں، تو آج زہد سیدہ کائنات سے متعلق یہ ہمیں تربیت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے اس سے متعلق کچھ سوالات بھی کریں گے۔ یا سیدی، آج سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک زہد سے متعلق آپ مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی، یقیناً آپ نے ان کی خوب تربیت فرمائی، بے شک، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی قولی ہر اعتبار سے صحبت سے تربیت فرمائی۔ زہد سے متعلق آپ کی کیا تربیت فرمائی، کیسے تربیت فرمائی، اس پر بھی کچھ مدنی پھول مل جائیں۔ جی، حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم، حدیث نمبر 4778 4778۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وہ خاتون جنت کے مبارک گلے میں سونے کا لاکٹ ہے، سونے کا ہار ہے۔ وہ شہزادی صاحبہ نے عرض کی، یہ ابو الحسن نے مجھے تحفہ دیا۔ صحیح۔ یہ خاتون جنت نے مولا مشکل کشا کا نام نہیں لیا، اچھا، ابو الحسن کہا۔ میرے ذہن میں آیا حسین انداز ہے۔ جی، کہ جیسے اسید کے ابو تو میلاد کے ابو، تو یوں یہ انداز اسلامی بہنیں اپنائے تو پسندیدہ ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحسن، وہ مولا مشکل کشا کی کنیت کے ساتھ ذکر کیا۔ جی آپ فرما رہے تھے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں بھی جو ایک اچھے معاشرے کی اسلامی بہنیں ہیں، ایک اچھی عادات کی اسلامی بہنیں، وہ اسی طرح اپنے بچوں کے ابو، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا فلاں کے ابو، زید شوہر کا نام لینا تو ناپسندیدہ ہے نا، بالکل نہ، ایک مکروہ جانا گیا یہ۔ جی، پکارنے کے لیے خصوصاً، جی، بعض اوقات ریفرنس کے لیے بتانا محرج وہ بھی الگ صورت ہے۔ جی۔ خیر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں یہ وضاحت کی کہ یہ سونے کا ہار جو ہے، یہ لاکٹ جو ہے، مجھے ابو الحسن نے گفٹ کیا تھا، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زاہدوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی شہزادی کی اس موقع پر کس انداز سے تربیت کی، اس میں ہمارے لیے تربیت ہے، پیرنٹس کے لیے تربیت ہے، جو فادرز ہیں، جو باپ ہے، ان کے لیے تربیت ہے۔ کیا تربیت ہے؟ فرمایا، اے فاطمہ، کیا لوگوں کے اس طرح کہنے سے تمہیں خوشی ہوگی کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ میں آگ کا ہار ہے؟ اللہ، یہ کہہ کر آپ تشریف فرما نہیں ہوئے شہزادی صاحبہ کے ہاں، اب تشریف لے گئے۔ ام السادات خاتون جنت سارے سیدوں کی امی ہیں، والدہ ہیں۔
قیامت تک جتنے بھی سید ہیں سب کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ شان ہے۔ آپ نے وہ ہار لیا اور اس سے ایک غلام خریدا ماشاءاللہ، اور پھر اس غلام کو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سمجھانے والے کیسے، سمجھنے والی کیسی، سبحان اللہ، تربیت کرنے والے کیسے، تربیت لینے والی کیسی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے سیدھی، اس میں میں اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ سیدہ کائنات اور مولا مشکل کشا کے ساتھ ایک جدا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ان کو فرمانا، یہ ان کا ایک منصب تھا، ان کی ایک شان ہے جو سب جانتے ہیں۔ لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر اگر کسی نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس کے بچوں کے ابو نے اس کو کوئی گفٹ دیا ہے، کوئی شوہر کی طرف سے اس کو کوئی لاکٹ ملا ہے، کوئی بھی ایسی ملی ہے، تو اب یہاں پر یہ کہنا شاید دشوار ہوگا یا آزمائش ہو سکتی ہے کہ شوہر کے گفٹ کو وہ اتار دے، اس سے وہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہاں وہ اپنائیت والے وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی وہ منصب ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو عام طور پر یہی درس دیا جاتا ہے کہ شوہر کا جو گفٹ ہے اس کو سنبھال کر رکھا جائے، اس کو، اس سے بھی محبت بڑھتی کہ انہوں نے میرے گفٹ کی قدر کی ہے، شوہر کے دل میں اور محبت پیدا ہوگی، اپنائیت رہے گی۔ ہاں، تو اس سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کے طریقوں سے کون سی چیز لینی، کس کیفیت میں لینی ہے، یہ ہمیں بزرگوں سے سیکھنا ہے۔ یہ اچھی صحبت سکھاتی ہے، اچھا دینی ماحول سکھاتا ہے، اچھے بزرگوں کی کتابیں سیکھنے سے ملتی، جو کہا جاتا ہے نا کہ احادیث کرام کی شرح پڑھنا ضروری ہے، جی، تو ایسے ہی معاملات کے لیے اس کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر بہت پیاری ہے کہ دنیا سے بے رغبتی زہد کی تعلیم ہے۔ ہاں، اپنے لیے ضرور اپنائیں، اپنے گھر میں بیٹی ہے تو ضرور اس کو درس دیں، اور ویسے بیٹی کو جسے کہتے ہیں قناعت کا درس دے کہ شوہر سے مطالبات نہ کرے، شوہر سے آئے دن کوئی نہ کوئی تقاضے نہ کریں، تو جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک اچھے انداز سے رہیں۔ یہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، بلا شبہ۔ آپ اس پر کچھ زہد سے کہتے ہیں اور زہد سے متعلق کچھ مدنی پھول ہوں تو مزید ارشاد فرمائیے۔ جی، زہد کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھایا۔ جیسے زہد سے مراد مال کے ہونے یا نہ ہونے میں بالکل رغبت نہ ہونا، مال ہے تو کیا، نہیں ہے تو کیا، یہ کمال کی انتہا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں امام غزالی، اگر اس سے مراد مال کے نہ ہونے میں رغبت ہونا ہو تو یہ بھی کمال ہے، لیکن پہلے درجے سے کم ہے۔ صحیح، مال ہے تو کیا، نہیں ہے تو کیا، یہ ہے زہد۔ صحیح، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الزاہدین ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ شان و عظمت ہے، اور چٹائی پر تشریف فرما ہے۔ آپ شعر سنا دیں وہ جو مالک دین و دنیا ہو کر، مالک دین و دنیا ہو کر، دونوں جہاں کے سرور ہو کر، ہے فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، قبضے میں جس کے ساری خدائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پہلے بھی تعلیم مصطفیٰ کی بات کی، پچھلے سلسلوں میں بھی تذکرہ ہوتا رہا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا
کی تربیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمائی، رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی، تعلیم دی. تو اس بچوں کی تربیت کرنے میں، تعلیم دینے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک وصف عالی شان ہے، آپ کیا ہماری اسلامی بہنوں کو، ناظرین کو اس میں نصیحت فرماتے ہیں، مدنی پھول دیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور اس بارے میں کیا مزید رہنمائی؟ مسلمانوں کو بچوں کی تربیت اسلامی کرنی چاہیے. صحیح. اور وہ کن کن معاملات میں کرنی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اولاد کے حقوق، اس کو اس نام کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس میں تربیت فرمائی کہ والدین اپنی اولاد کو، پیرنٹس اپنی اولاد کو علم دین خصوصاً وضو سکھائیں، نماز سکھائیں، غسل سکھائیں، روزے کے مسائل سکھائیں، توکل کیا ہے یہ سکھائیں، قناعت سکھائیں، زہد سکھائیں، اخلاص سکھائیں، تواضع کا درس دیں، اس کی تعلیم دیں، امانت، سچائی، عدل یعنی انصاف، حیا، سلامت دل، سلامت زبان، اور اس طرح کی خوبیاں پڑھائیں. حرص کے بارے میں بتائیں، طمع، لالچ کے بارے میں بتائیں، دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے اس بارے میں بتائیں، حب جاہ کیا ہوتا ہے، عزت کی خواہش ہوتی ہے نا، اور ریا، عجب، تکبر، خیانت، کذب، ظلم، فحش، غیبت، حسد، کینہ، ان کے بارے میں بتائیں، ان کی برائیاں بتائیں. پورا نصاب بیان کر دیا آپ نے. تو یہ کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات اولاد کے حقوق رسالہ جو ہے نا، اس میں اعلیٰ حضرت نے نہیں، وہاں تو حقوق ہے، یہ جو چیزیں سکھانی ہیں، یہ جو باطنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یہ کس کتاب سے لیں ہم؟ یہ مختلف کتابیں دیکھے ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال، ٹھیک ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ کتابیں ان چیزوں سے مالا مال ہے. اور باطنی بیماریوں، باطنی، جی ماشاءاللہ، باطنی بیماریوں کی معلومات، اس طرح کی کتابیں رسالے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہیں. ویب سائٹ سے تو فری آف کاسٹ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کتابیں خرید کر رکھیں، چونکہ وہ کتاب کی اپنی ایک اہمیت اور افادیت ہے. اچھا، بچیوں کے بارے میں خصوصاً کچھ تربیت کا فرمانا چاہیے؟ یہ سمجھیں یہ تو جرنل ہے نا، جی، بچی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب جو خاص بچیوں کی، اچھا آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ بچوں والے بھی ہیں، بچیوں والے بھی ہیں، الحمدللہ، کہ بچیوں کی تربیت و نگہداشت زیادہ ضروری ہے نا. بے شک، تو ہر معاشرے میں سمجھتے ہیں لوگ، سمجھتے بالکل سمجھتے ہیں. اس میں خاص بچیوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے تربیت فرمائی بڑی زبردست. ہر والد کے لیے جو بچی کا باپ ہے، ہر ماں کے لیے جو بچی کی ماں ہے، یہ زبردست ہے. ارشاد فرمایا 9 برس کی عمر سے والد بیٹیوں کو نہ اپنے پاس سلائے، نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے. 9 برس، کیونکہ 9 سے 15 سال کی عمر ہے، اس کے اندر بچی نے بالغ ہونا کسی وقت بھی. اب وہ بچی نہیں، عورت بن جائے گی. اچھا، اس عمر سے خاص نگہداشت شروع کرے. 9 سال کی عمر سے. یہ 9 سال جو ہیں یہ اسلامی سال کے مطابق. شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے ہاں ہو. صحیح. گانا سخت سنگین جادو ہے، اور ان نازک شیشیوں کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے. شیشہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور شیشیاں ہیں. اچھا فرمایا بلکہ ہنگاموں میں جانے کی مطلق بندش کر دے، فنکشنوں میں نہ جانے دے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں گھر کو ان پر زندہ کر دے، قید خانے کی طرح کر دے. اب اس میں کوئی غلط فہمی سمجھے کہ بچیوں کو گھر میں قید کر رہے ہیں، جس کو غلط فہمی وہ اپنی علاج کرائے نا اپنا. ہم تو جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، یعنی چادر چادواری میں رہے، ظاہر یہی فرمایا گا. اور اعلیٰ حضرت نے مزید یہ تربیت فرمائی کہ بچیوں کو چھتوں پر نہ رہنے دے، بالا خانوں پر نہ رہنے دے. صحیح. جب کف مل جائے، جوڑ مل جائے، نکاح میں دیر نہ کرے. اور زینہار یعنی خبردار کیا کہ کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے. ماشاءاللہ. کہ بچی کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ نہ کرے جو گناہ گار ہو، مثلا بے نمازی ہے، سنتوں کا تارک ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، سود و رشوت کا لین دین کرتا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اور استغفر اللہ اگر عقیدہ خراب ہے تو اور بھی زیادہ بدتر معاملہ ہے یہ تو. ماشاءاللہ، بہت شاندار اور جامع ترین مدنی پھول ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رسالہ 32 صفحے کا تو ہے. صحیح ہے. اگر پڑھ لیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں تو فوائد کتنے ملیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ رسالہ
باقاعدہ سمجھ کر کسی سے پڑھنا چاہیے. واہ کیا بات. یہ بہت اہم ترین ہے. یعنی یہ انسان کی زندگی کا جو بہت اہم پہلو دنیاوی اعتبار سے ہے نا، بلکہ اخروی اعتبار سے بھی ہے، وہ اولاد کی تربیت سے متعلق ہے. بہت ساری پریشانیاں اولاد کی وجہ سے انسان اٹھاتا ہے. بہت سارے گھروں کے اندر پرابلمز اولاد کی وجہ سے آتی ہے. اولاد کی کسی غلط عادت میں پڑ جانا، اولاد کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ ہو جانا، یا اولاد کا کسی ایسی مصیبت میں پھنس جانا جو پھر صرف اولاد پریشان نہیں ہوتی، والدین اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز آپ نے آپ کی گفتگو کے دوران مجھے وہ ایک اسلامی بھائی یاد آ گئے. صحیح. وہ ماشاءاللہ مدنی ہیں. انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو نصاب ہے پورا، جی بالکل، اس کو سامنے رکھ کر نصاب مرتب کیا. مدنی عالم ہے ماشاءاللہ، اور اس کے مطابق باقاعدہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. آمین. اپنے بچوں کو بہت دیکھیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، اور تربیت کا خیال نہ رکھیں. اس کے ظاہر و باطن کو سدھارنے والے جو معاملات ہیں اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ ظاہر درست نہیں ہوگا. یا سیدی، ہمارے سلسلے میں آپ کے علم میں سوالات بھی ہوتے ہیں، تو کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ عورت کا دوسرے کو چاند مبارک کہنا یا چاند کی مبارک، نئے چاند کی مبارکباد دینا، اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟ کوئی مقدس مہینہ ہے، رجب کا ہے، شعبان کا ہے، رمضان کا ہے، اور میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، 12ویں شریف کا. عورت کو مبارکباد دے، اس میں کیا حرج ہے؟ عورت اپنے محارم کو مبارکباد دے، کیا حرج ہے؟ صحیح. اب غیر مرد کو یا غیر مرد کا عورت کو دینا، اس کے معاملات الگ. اس سے ظاہر ہے کہ احتیاط کرنے کا ہی کہا جائے گا، بچنے کا ہی کہا جائے گا. صحیح. اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت سے میں نے یہ سیکھی ہے کہ اسلامی بہنیں حتی الامکان صوتی پیغام نہ دیں، وائس میسج نہ دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاہے محرم کو ہی دے رہی ہیں، سہیلی کو ہی دے رہی ہیں، کسی عورت کو ہی دے رہی، چونکہ وائس میسج مرد بھی سن سکتے ہیں، اس موبائل کو مرد بھی دیکھ سکتا ہے. تو عورت کو یہاں تک ممکن ہو اپنے آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ جو مبارکباد آپ نے، اسے جمعہ مبارک اور تو یہ کیا کوئی ہے پہلے سے رائج جمعہ مبارک کہنا، اور یہ اس میں کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. جمعے کے فضائل سے احادیث مالا مال ہیں. بالکل. سید الایام کہا گیا. آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ زمین پر بھیجے گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، دنوں کا سردار کہا جا رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، درود پاک کی فضیلت ہے. اس دن مرنے والے، اس رات کو مرنے والے کے لیے عذاب قبر سے نجات. کتنے فضائل ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت کہ غروب سے کچھ پہلے اپنی کنیز حضرت سیداتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مقرر فرماتی کہ جب سورج غروب کے قریب آئے تمہیں مجھے بتانا ہے. جب وہ عرض کرتی کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ دعا میں مشغول ہو جاتی. ماشاءاللہ. قبولیت دعا کا وقت. تو اس مبارک محترم مقدس دن کی مبارکباد دیں تو کیا حرج ہے؟ بہت اچھا ہے، ایک محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. شریعت نے جس کام کے لیے منع نہیں کیا تو اس کے جواز کے لیے یہی کافی ہے. ماشاءاللہ. تو چلے جمعۃ المبارک کی بات چلی. جمعۃ المبارک کو میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت یہ بھی ملتی کہ میں اپنے یعنی غلاموں کے درود کو اس دن خاص توجہ سے خود سماعت فرماتا ہوں. امیر علیہ السلام پورا رسالہ لکھا فیضان جمعہ. ماشاءاللہ. جمعے پوری قرآن پاک کی صورت ہے سورہ جمعہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی بھائی تو جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، جی، تو وہ ماشاءاللہ وہاں اجتماعی طور پر صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور دعوت اسلامی کی جو مساجد ہے اس میں تو یہ اہتمام بھی ہوتا ہوگا کہ، اور بعض میں تو پتہ ہے کہ ہوتا ہے درود رضویہ کو 100 بار پڑھنا، جی، تو اس کی تراکیب کی جاتی ہے. تو وہ ایک اہتمام سے درود پاک پڑھنے کی ترکیب بن جاتی ہے، اہتمام ہو جاتا ہے. تو اس میں اسلامی بہنیں کیا انداز اپنائیں؟ جمعے والے دن کچھ مصروفیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اجر بھی زیادہ ہیں، اعمال بھی زیادہ کرنے ہیں، دعائیں بھی زیادہ کرنی ہیں، تو کوئی ایسی صورت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسلامی بہنوں کے لیے جمعہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز گھر میں ظہر کے وقت میں ادا کریں گی. صحیح ہے. بقیہ جمعے کی شان و عظمت کے پیش نظر اگر وہ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اور جو خوشبو عورتوں کے لیے ہے صحیح ہے، اس کا استعمال کریں.
اور اگر کاؤنٹر یا تسبیح ہاتھ میں رہے نا تو درود پاک پڑھنے میں معاونت و آسانی کافی ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. وہ کام بھی کرتی رہیں. اگر اسلامی بہنیں کھانا بنا رہی ہیں تو کیا یہ درود پاک پڑھنے میں رکاوٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بھئی منہ سے تو کچھ نہیں کر رہے نا، ہاتھ سے کر رہے ہیں. چلنا سیدہ کائنات سے ثابت ہے کہ وہ چکی چلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک جھولے کو جھلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. یعنی یوم جمعہ اس شان کا دن ہے، یوم ہے کہ اس کا تو باقاعدہ شیڈول بنانا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے گزارنا. ماشاء اللہ. شروع کے دن سے لے کر اس کے اندر کیا کیا انداز، کچھ خاص اوراد و وظائف بھی ہیں، صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، صلاۃ و سلام کی بھی کثرت کرنی ہے، دعا کی قبولیت کا دن بھی ہے. 70 نیکیوں کے برابر ہے جمعے کی نیکی. ماشاء اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعے کا ایک گناہ 70 کے برابر ہے. ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہے. اس سلسلے میں ہم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد سے متعلق مدنی پھول لیے، اور خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت فرمائی، آپ کو تعلیم دی کہ دنیا کے اندر کیا چیز زیادہ بہتر ہے. زہد کی تعلیم دی اور صبر و شکر کی تعلیم دی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان قیمتی موتیوں میں سے کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے دوستی کر لیں اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو بار بار پڑھیں، ہر بار آپ کو اس میں سے نئے موتی ملیں گے، نئے مدنی پھول ملیں گے، نئے انشاءاللہ اس کے اندر بہت حسین جواہر ملیں گے جو انشاءاللہ زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے راہ پر عاجزی سے، اخلاص سے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.